بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے دین اسلام میں سلام کرنے کی کس قدر فضیلت اور فوائد ہیں۔ مشکوات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا سلامتی اور عافیت کی جامع ترین دعا ہے۔ آپ جب کبھی اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کرتا ہے کہ خداوند کریم تمہیں ہر قسم کی سلامتی اور عافیت سے نوازے۔ خدا تمہارے گھر بار کو سلامت رکھے، تمہاری جان و مال سلامت رہے۔ اللہ تمہارے اہل و عیال اور متعلقین کو سلامت رکھے، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے اور دین بھی، دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی۔ خدا تمہیں ان سلامتیوں سے بھی نوازے جو میرے علم میں ہے، اور ان سے بھی جو میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے خیر خواہی، محبت اور خلوص کے جذبات ہیں، اس لیے میری طرف سے یہ گمان بھی نہ کرنا کہ میرے طرز عمل سے تمہیں کبھی دکھ ہوگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہ ایک مسلمان السلام علیکم کہہ کر دوسرے مسلمان کو سلامتی اور عافیت کی تمام دعائیں دے دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ الفاظ سمجھ کر شعور کے ساتھ اپنے زبان سے نکالتے ہیں تو مخاطب کے دل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ السلام علیکم کے الفاظ ادا کر کے اگر کسی بھائی کا آپ استقبال کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے سلامتی اور عافیت سے نوازے، جو عافیت کا سرچشمہ ہے، جس کا نام ہی اسلام ہے، اور وہی سلامتی اور عافیت پا سکتا ہے جس کو وہ سلامتی عطا فرمائے۔ جس کو وہ سلامتی سے محروم کر دے وہ اس جہان میں بھی سلامتی سے محروم رہا اور اس جہان میں بھی سلامتی سے محروم۔ سلام خداوند تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو خدا نے زمین میں زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو زمین پر خوب پھیلاؤ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کی جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو، اور ان کے سلام کے جواب میں وہ جو دعا دیں اس کو غور سے سنو، اور اس دعا کو محفوظ بھی رکھنا، کیونکہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم، وہ فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومنوں کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں،
इसी तरह जन्नत के फरिश्ते जन्नतियों को सलाम करेंगे और जहाँ तक कहा गया है कि वो हर दरवाजे से दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। अहले जन्नत भी एक दूसरे का इस्तकबाल इन्हीं अल्फाज से करेंगे और खुदावंद ताला की तरफ से भी इनके लिए सलाम और रहमत की सदाएं होंगी। इससे पता चलता है कि सलाम की क्या अहमियत है। बदकिस्मती से आज हमने सलाम का इस्तेमाल भी छोड़ दिया है, और अगर हम सलाम को लोगों में आम कर दें, हर फर्द जब दूसरे से मिले दिन में 100 मरतबा मिले सलाम कहे, तो हो सकता है कि जो आज हम पर नहुसत के बादल छाए हुए हैं, खुदा की तरफ से सलामती और आफियत का पैगाम आए और हम इस भंवर से निकल जाएं जिसमें आज हम फंसे हुए हैं, बल्कि दिन ब दिन फंसते ही जा रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो अपने मुसलमान भाई से मिले और उसको सलाम करे, और अगर दरख्त, दीवार और पत्थर की ओट बीच में आए और फिर दोबारा नजर आए, फिर सलाम करे, वक्फा चंद सेकंड का ही क्यों ना हो। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मोमिन मिलते हैं और सलाम के बाद मुसाफे के लिए एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेते हैं, तो दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जिस तरह से दरख्त के सूखे पत्ते। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।